نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر نازل ہوئیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمیدی ہے کہ جو آج ہر ایک مسلمان کے پاس ہے۔ یہ اسلام کا ایک زندہ معجزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو امیر کے پاس بھی ہے اور غریب کے پاس بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے کہ جو بیت اللہ میں عرصہ دراز سے موجود تھے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے شہر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور، بیت اللہ چھوڑنے کا کوئی غم ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیت اللہ چھوڑنے کا غم اس وقت ہوتا کہ جب کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ مجھے بیت اللہ سے بھی زیادہ افضل اور بہترین نعمت جو حاصل ہے وہ ہے قرآن کریم کی نعمت، کہ جو کہ میرے پاس موجود ہے، جو بیت اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید ہماری روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہمیں ہمارے جسم کو مضبوط ہونے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے اور طاقتور ہونے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے روح کو بھی مضبوط ہونے کے لیے اور طاقتور ہونے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ اور روح کی غذا ہمیں کیسے حاصل ہوتی ہے؟ روح کی غذا ہمیں حاصل ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، اور روح کو سکون حاصل ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے۔ ایک بزرگ تھے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اور چاش کا وقت ہو جاتا۔ جب لوگ ناشتے کے لیے جاتے اور کھانے کے لیے جاتے تو ان سے کہتے کہ کیا آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ پہلے میں اپنی روح کو غذا دے دوں۔ آج دیکھیں، چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھیں تو اسے کھانے کی فکر ہوتی ہے، صبح کے ناشتے کی، دوپہر کے کھانے کی، رات کے کھانے کی، اور وہ کسی طور پر بھی اس بات پر کمپرومائز نہیں کرتا کہ اس کی روح، اس کی جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ لیکن ہم اپنی روح کی طاقت اور روح کی غذا کا بندوبست نہیں کرتے، اور روح کی غذا کا بندوبست اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہماری روحانیت کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ آج ہم ہر روز ٹی وی تو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، فیس بک تو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، واٹس ایپ تو چیک کر لیتے ہیں، ٹی وی بھی، انٹرنیٹ بھی یوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر کھول کے نہیں دیکھتے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک ہے کہ جس کو نہ ہم کھولتے ہیں اور جس کو نہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی جو ہے وہ برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کلام الہی، یہ اس کی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو بغور سن رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ تو جس کلام کے صرف سننے کے اندر اتنی رحمت ہے، اور سننے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو رحمت عطا فرماتا ہے، تو جب آپ اس کو پڑھنے لگیں گے اور اس کو سمجھنے لگیں گے تو پھر کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور کتنی رحمتیں اللہ کی برسیں گی، کیونکہ یہ کلام الہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان ہے، پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اس نے یہ کلام جس نبی کو عطا فرمایا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جس فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن کو اتارا ہے وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور جس مہینے میں اس قرآن کو اتارا ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات میں اس قرآن کریم کو اتارا ہے وہ رات شب قدر ہے، جو 1000
1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس کی تلاوت قرآن کریم جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بہترین انسان بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انسان بننے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ قرآن کریم سے قریب ہونا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بن جائیں، قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، لیکن اپنی اس دنیاوی زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے، اپنے تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ہم اس اہم کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا وقت نکالا جائے اور تھوڑا وقت قرآن پاک کی تلاوت کو دیا جائے تو ہم اس قرآن کریم کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو کم از کم روزانہ کا ایک معمول بنائیں کہ تلاوت کریں، تو ہفتے میں نہیں تو کم از کم مہینے کے اندر تو آپ کا ایک قرآن کریم ختم ہو جائے۔ اور یہ وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے صرف الفاظ کی برکت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن اسلام لے کر آ چکی ہیں، تو اور جب ان کے گھر اور اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، تو اس تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ بدل گیا، اور وہ پھر ایمان لے آئے، اور پھر اسلام کو جو تقویت حاصل ہوئی۔ تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہی ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت کے دل کو جو ہے وہ نرم کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ دن بھر کاروبار کی مصروفیت میں لگے رہتے، اور جب رات کا وقت آتا تو مصلی پر کھڑے ہو کر بآواز بلند نماز کے اندر تلاوت قرآن کریم کرتے، جس کی وجہ سے کفار اپنے بستروں کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے، اور وہ کافر ہو کر بغور قرآن پاک کی تلاوت سنتے اور لطف اندوز ہوتے۔ ان کے بچے، ان کی عورتیں جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار نے ظلم و ستم کیا اور شرط یہ لگائی کہ آپ تلاوت قرآن کریم نہ کیا کریں، کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو ہمارے بچے اور ہماری عورتیں اور یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر نے ان تمام تکالیف کو تو برداشت کیا، لیکن آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو بآواز بلند کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں کلام کروں، میرا رب میرے کلام کو سنے، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب فرمائے اور میں اپنے رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو گویا کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہے اور آپ اس کے کلام کو سن رہے ہیں، اور جب نماز پڑھیں تو اس اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا رب اپنی ذات کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ کی بات کو سن رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں عملی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص بیرون ملک چلا جائے اور اس کے کسی عزیز کا مطلب باپ باہر ملک ہے اور بچوں کا خط اگر اسے نہیں آ رہا تو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ خط آ جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو دنیا میں آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں اور اس کا پیغام نہیں آتا تو آپ کتنے افسردہ ہوتے ہیں، اور پیغام آتے ہی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تو اس ذات کا پیغام ہے کہ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، اس کا پیغام آیا ہوا ہے، ہمارے گھر پہ موجود ہے، لیکن ہم اس پیغام کو پڑھتے نہیں، اس پیغام کو سیکھتے نہیں، اس پیغام کو سمجھتے نہیں، تو ہم کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ قرآن کریم فرقان حمید ہدایت کا ذریعہ ہے اور بہت ہی قیمتی خزانہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔
اس کی قیمت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ورنہ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی کہ اس کا بیٹا باہر ملک گیا، وہ اپنی والدہ کو تسلسل کے ساتھ خط بھی بھیجتا تھا اور ڈالرز بھی بھیجتا تھا، لیکن وہ عورت پڑھی لکھی نہیں تھی، تو وہ کرتی یہ تھی کہ خط کو اور اس ڈالر کو اپنے آنکھوں سے لگاتی تھی، چومتی تھی اور گھر سنبھال کے رکھتی تھی اور غربت میں اپنی زندگی گزارتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا اور بیٹا جنازے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میری ماں نے ان تمام خطوط کو اور تمام ڈالرز کو بہت سنبھال کے رکھا ہے اور ایک بھی استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کو پاس بھیجا کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر وہ اس کی قیمت کو سمجھتی تو وہ اس پیسے کو استعمال کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی قیمتی خزانہ ہے، لیکن نہ ہم اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہم اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری نہ صرف آخرت سنور جائے بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ قیامت کے دن یہی قرآن کریم بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں گواہی دے گی اور شفاعت کرے گی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے خلاف یہ گواہی دے گی اور وہ پکڑے جائیں گے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس کے سیکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تو صبح کرے اس حالت میں کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو سیکھ لے، تو یہ ایک آیت کا سیکھنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے اور اس تلاوت کے ساتھ پھر سورت کی تلاوت ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص ساری رات نمازیں پڑھے تو اس قرآن کریم کی کتنے حصے کو وہ پڑھتا ہے، لیکن ان ساری تلاوتوں سے بڑھ کر جو فضیلت ہے وہ ایک آیت کے سیکھنے کو ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس سمجھ کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو اجر و ثواب اور نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے میں استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔